السلام علیکم. پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں میں رباب زین. ناظرین، گلگت بلتستان کے انتخابات کو لے کر اپوزیشن نے محاذ کھڑا کر لیا ہے. ان انتخابات کے حوالے سے بات چیت کے لیے جو حکومت نے بیٹھک بلائی اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اور اسپیکر قومی اسمبلی کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اس حوالے سے شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان الیکشن میں حکومت ہرگز مداخلت نہ کرے. ان انتخابات کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پھر جو الزام اپوزیشن وفاق پر لگا رہی ہے مداخلت کا، وہ کتنا درست ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. حبیب صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. یہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیوں کر دیا اس بیٹھک کا، اور یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے مداخلت کا؟ دیکھیں، اس مسئلے کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری طور پر ایک صوبہ بنانا، اور صوبہ بنانے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں حکومت اور سب لوگ شامل تھے اور ہماری سیکیورٹی فورسز بھی شامل تھی. تو وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو صوبہ بنانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے. تو ڈسکشن کا ایک حصہ یہ ہے، اور ڈسکشن کا دوسرا حصہ، اس گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں وہ کتنے بہتر انداز میں ہولڈ کیے جا سکتے ہیں، کتنے بہتر اور شفاف انداز میں وہ منعقد کروائے جا سکتے ہیں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ہم کئی دفعہ لوگوں کو، بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سوالات اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ان سوالات کا جواب ملنا چاہیے اور الیکشن جتنے شفاف ہو سکتے ہیں ان کو مزید شفاف بنانے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے. جہاں تک صوبے کا معاملہ ہے عمر رباب، تو اس میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دراصل یہ انیشیٹو بھی یہ کسی اور کا نہیں، خود پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی نے 2009 میں گلگت بلتستان کو تقریباً صوبے کسی شکل دی، اور 2015 میں جو گلگت بلتستان کی اسمبلی جس میں پی ایم ایل این اکثریت میں تھی اس نے قرارداد منظور کی، اور پھر سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی. اس 9 رکنی کمیٹی نے جو تجویز کیا 2017 میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا دینا چاہیے عبوری طور پہ. اس میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشستیں بھی بتا دیں، اس میں انہوں نے سینٹ میں نشستیں بھی بتا دیں، اور اس میں انہوں نے تمام تر ایک جو وے فارورڈ ہے وہ چاک آؤٹ کر دیا. اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ آزاد جموں و کشمیر کو بھی ایسی ہی حیثیت دے دی جائے کہ پروویژنلی یہ صوبے بن جائیں، پینڈنگ ٹو دی ریزولوشن آف دی کشمیر جو ایشو ہے وہاں اس وقت تک ان کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے. تو لہٰذا آج جب پی ایم ایل این یہاں سے واک آؤٹ کرتی ہے یا بائیکاٹ کرتی ہے، تو دراصل اپنے ہی انیشیٹیوز جو پیپلز پارٹی نے 2009 میں لیا اور پھر پاکستان مسلم لیگ نے 2015 میں لیا، تو اپنے ہی انیشیٹیوز پہ یہ بیک ٹریک کر رہی ہے. اور جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ایک سینسٹیو الیکشن ہوتا ہے، اور خاص طور پر گلگت بلتستان میں. تو اس کو شفاف بنانے کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہو، میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں جانا چاہیے. یہ حکومت سے اپنی نفرت یا حکومت سے اپنی مخالفت کو یہاں تک نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ایک، جسے آپ کو یوں کہیے کہ جو پرائم چیز ہو رہی ہے الیکشن، آپ اس کو بہتر بنانے کے عمل سے خود کو دور ہٹائیں. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ویکنس ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وفاق مداخلت نہ کرے، دائرہ اختیار نہیں ہے، کیا واقعی میں وفاق کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے؟ وفاق کا دائرہ اختیار اس طرح نہیں ہے. یہ بات قانونی طور پر اور جزوی طور پر درست ہے، لیکن وفاقی حکومت کا نہیں ہے. وفاقی حکومت اس طرح الیکشن میں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو لیکن آپ جب پولیٹیکل پارٹیز ہیں، الٹیمیٹلی ہماری تو جو سب سے سپریم باڈی ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ میں اگر کوئی بھی ایشو ڈسکس ہو سکتا ہے تو گلگت بلتستان کا الیکشن کیوں نہیں؟ تو لہٰذا وہاں پر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، امیدوار کس قسم کے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں بہتر سے بہتر امیدوار لائیں، اپنے انتخاب لڑیں، اور جو جیتے وہ حکومت بنائے وہاں پہ. صحیح ہو گیا. ساتھ یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں نہیں چاہتی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے آپ سارے معاملات طے کر لیں، حل کر لیں؟ معاملہ تو بے شک الیکشن کمیشن کا ہے اور اسی نہیں دیکھنا ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیوں نہیں چاہتی والی بات کا جواب تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لانگ وائنڈڈ ہے، جس کے اندر ان کے پرسنل مفادات، ایون فیلڈ کے گھر، سر محل کے پراپرٹیز، فیک اکاؤنٹس، اور اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. لیکن میں صرف گزارش کروں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ گلگت بلتستان کو اب سے بہت پہلے پاکستان کا صوبہ بن جانا چاہیے تھا.
یہ والی بات حبیب صاحب کی بات درست ہے کہ یہ بات بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اور یہ بڑی ڈیلے ہو گئی. اب تو ہم ایک ایسی سچویشن پہ پہنچ چکے ہیں نا جہاں پہ سی پیک کے روٹ کی وجہ سے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم بن چکا ہے. اس کے اوپر انڈیا جب بھارت نے پچھلے سال 5 اگست کو جب کشمیر کی انلیگل اینیکسیشن کی, جموں والی سائڈ کی انلیگل اینیکسیشن کی, تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ہوم منسٹر امت شاہ نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر اسپیچ کر کے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کو بھی لینا چاہتے ہیں. ہم اس بات کے اوپر ہمارے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں. تو چلیں حبیب صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی اچھے پروجیکٹس ہیں وہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو خواب آیا تھا اس کا اور انہوں نے ایک دفعہ شروع کیا, یا ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے یہ والی کام کیا تھا. یہ جتنے بھی پاکستان کے پروجیکٹس ہیں نا, جتنے بھی اچھے پروجیکٹس ہیں, وہ کسی نہ کسی وقت ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے بارے میں خواب دیکھا, ایک رپورٹ لکھی, ایک پیپر کیا, پھر وہ پروجیکٹ نہیں کر سکے. لیکن چلیں اس بارے میں سوچا, ہم ان کا انیشیٹو مان لیتے ہیں. لیکن آپ اگر تھوڑی سی تاریخ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے کی, پچھلے 2-2.5 عرصے کی, جتنے بھی ایشوز نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں, خواہ وہ FATF کی لیجسلیشن ہو, اپوزیشن نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اس میں کسی عمران خان کا یا PTI کا کوئی پرسنل مفاد ہے FATF کی لیجسلیشن کے اندر, اپوزیشن نے اس کے اوپر کھپ ڈال دی. جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی, جب پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی تھی, اپوزیشن نے کھپ ڈال دی. جب کراچی کے اندر کچرا اٹھانے کی بات ہو رہی تھی, دیگر اس طرح کے مسائل کی بات ہو رہی تھی, اپوزیشن نے, بھئی یہ کسی کا پرسنل مفاد ہے. اب GB کے اوپر بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ بھئی GB کو اگر صوبہ بنا دیا جائے گا تو کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پرسنل بینیفٹ ہوگا؟ پھر ریاست پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے آلریڈی ایک سے زیادہ ہمارے دشمن ممالک یہ بات کر چکے ہیں کہ GB کے اوپر ہماری نظریں ہیں کہ ہم اس سی پیک کے پروجیکٹ کو پورا نہیں ہونے دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون جا کے اس کے اوپر پھٹا لگا دے, فیتا کاٹتے, پاکستان پیپلز پارٹی جا کے اس کے اوپر فیتا کاٹتے. ہم ساری عمر اس بات کو نوٹ کرتے رہیں گے, جب بھی GB کا نام لیں گے ہم ساتھ نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا نام لیں گے کہ ان لوگوں نے بنا کے دیا تھا. مہربانی کر کے روڑے نہ اٹکائیں, اپنے نام سے بنا دیں, اپنے بچوں کے نام سے بنا دیں, اپنے رشتہ داروں کے نام سے بنا دیں, اس کے اوپر روڑے نہ اٹکائیں. اس وقت کیا مسئلہ ہو رہا ہے, دیکھیں جو الیکشن والی بات ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, ہونے چاہیے الیکشن شفاف ہونے چاہیے. جب PTI اپوزیشن میں تھی تو وہ کہتی تھی کہ نون لیگ والے الیکشن جس میں وہ گورنمنٹ بنی وہ شفاف نہیں تھے. اس سے پہلے کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے الیکشن شفاف نہیں تھے 2008 والے. جب ان کی حکومت بن گئی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن شفاف ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر ہمیشہ ہی الیکشن شفاف ہونے چاہیے کا نعرہ لگتا ہے اور یہ برحق نعرہ ہے, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر سیریسلی کام کرنا چاہیے. حبیب صاحب اور میں تو ان دو لوگوں میں جنہوں نے اس پہ بڑا بیکلیش بھی دیکھا پولیٹیکلی, لیکن ہم نے الیکشن کی شفافیت کے لیے ہم لوگ سپریم کورٹ تک گئے. الیکشن شفاف ہونے چاہیے, GB میں ہو کہیں پہ اور ہو, اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے. کیا صوبہ بننا چاہیے؟ ابھی جو حبیب صاحب نے بات کی کہ اصل میں تو ان کا آئیڈیا تھا. اچھا اگر ان کا آئیڈیا تھا تو کیوں بٹھانا پڑا ریاست کے اداروں کو, بٹھا کے GB کے اوپر کیوں بات کرنی پڑی, کیوں کنونس کرنا پڑا؟ اگر آپ کا آئیڈیا تھا تو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کنونس کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آئیڈیا جس کسی کا بھی اب سے 5 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے, 25 سال پہلے تھا, آج وہ اس کے اندر روڑے اٹکا کے اپنے 4 مفادات اس کے اوپر اس میں جو روڑا اٹکایا گیا ہے وہ حکومت کی طرف سے اٹکایا گیا ہے, کیونکہ میری معلومات کے مطابق فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کا اعلان قومی اسمبلی کے فورم سے کیا جائے گا. اور لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے جو سیاسی باتدبیر وزیر اعظم ہمارے عزیز عمران خان صاحب جو تبدیلی کی ایک علامت بن چکے ہیں, اس تبدیلی کی علامت نے پہلے ہی کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں پر اور وہاں جا کے میں صوبے کا اعلان کرتا ہوں. مسئلہ ہے دیکھیے کریڈٹ لینا نون کے رہنما سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. حفیظ الرحمان ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس اسمبلی کے قائد ایوان تھے اس نے قرارداد منظور کی, اس قرارداد پہ رپورٹ بنی, آپ بھی اس رپورٹ بنانے والوں میں, اس کے مصنفین میں شامل تھے, DGMO بھی اس وقت کے شامل تھے. آج آپ کی جماعت اس پروسیس سے تھوڑا بھاگ رہی ہے, آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی الیکشن میں آگے چل کے؟ نہیں دیکھیں حبیب صاحب, شکریہ آپ کا کہ جب یہ سرتاج عزیز رپورٹ ہم نے 2 سال بڑی محنت کے بعد بنائی, اور جس دن ہم نے یہ رپورٹ نواز شریف صاحب نے جو پیش کرنی تھی ایز اے پرائم منسٹر, اس دن 3 بجے میٹنگ طے تھی. 11:30 بجے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ کمیٹی ہی ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر خاقان عباسی صاحب نے اثرانو وہ کمیٹی دوبارہ بنی اور یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوئی اس نیشنل سیکورٹی کونسل میں.
یہ ریکارڈ پہ حبیب صاحب ہم نے کبھی بھی چیزیں جو ہے وہ شیخ رشید کی طرح یا گنڈے پور کی طرح حساس معاملات کے ساتھ ہم نے نہیں کھیلا. لیکن سر آج آپ جب اب اس کے حق میں آپ کی پارٹی اس کے حق میں ہے کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے؟ آپ رپورٹ بنائی ہے جی دیکھیں یہ جو سرتاج عزیز رپورٹ ہے اس پہ میں سیگنیٹری ہوں. سرتاج عزیز سیگنیٹری ہے. ہماری پارٹی نے اس کو آن کیا. انتظامی طور پر پاور ڈیلیگیٹ کر دیے انہوں نے, لیکن آئینی طور پر کرنے کے لیے اس وقت سکوت کشمیر نہیں ہوا تھا. کچھ ہمارے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات ظاہر کیے گئے اور ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. آج چونکہ سکوت کشمیر ہو چکا ہے اس لیے اس گورنمنٹ کے دور میں خان صاحب کے حکومت کے دور میں 3 نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے. میں پیش ہوا ہوں اس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ موجود تھے. یہی مقدمہ میں نے وہاں پیش کیا ہے. تو اس وقت خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پیٹ پہ چھرا گھومپا جا رہا ہے, اچھا تباہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ملٹری لیڈرشپ نے ہمیں سپورٹ کیا, جبکہ یہی پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو ہے وہ 3 نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز میں اس کو سبوتاژ کیا. سر آج یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب چونکہ چیف نے ایک میٹنگ بلائی اس پہ, آرمی چیف نے تمام سیاسی قیادت کو, تو اس کے بعد پھر شیخ رشید جیسے آدمی کے ذریعے اس کو سبوتاژ کر دیا گیا. وہاں کوئی بات ہوئی تھی. میں پوچھتا ہوں آج آپ ابھی لائن پہ لے لیں شیخ رشید کو یا گنڈا پور کو, ان کے پاس کون سا مسودہ ہے گلگت بلتستان کو پروویژنل صوبہ بنانے کے لیے؟ وہی سرتاج عزیز رپورٹ ہے. انہوں نے کوئی ایک ہوم ورک کیا ہے؟ کوئی کاغذ ہے ان کے پاس؟ آئین کے 3 سکوں میں ترمیم کرنی ہے اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی کے لیے اپوزیشن سے اچھی ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے. یہ خود سبوتاژ کرتے ہیں, بعد میں الزام دے دیتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ کیا کہ آپ کی پارٹی کے بظاہراً کچھ ریزرویشنز ہیں, آپ کی نیشنل پارٹی کے PMLN کے کچھ ریزرویشنز ہیں جس طرح سے یہ اس دفعہ صوبہ بنایا جا رہا ہے, وہ کیا ریزرویشن ہے یا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ریزرویشن نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ سرتاج عزیز رپورٹ کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لائن ڈراپ ہو گئی ہے. حفیظ الرحمان صاحب ان سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے. جو رپورٹ ہے اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہے. اس میں تو 3 سیٹیں بھی الوکیٹ کی گئی ہیں آبادی کے اعتبار سے, کہ قومی اسمبلی میں وہ 3 سیٹیں ہوں گی. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دستور کے کون کون سے آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہے. آرٹیکل 1 میں 3 آرٹیکل بیسیکلی ہیں جن میں ترمیم کرنی ہے. اس میں سینٹ کی نشستیں بھی بات کی گئی ہیں. میں واضح کرتا ہوں صاحب یہ آئین کے آرٹیکل کی بات کہ آئین پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفائن کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل جو ہے بتاتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ, KPK, سندھ اور بلوچستان جو ہیں یہ کمبائن کر کے ریاست پاکستان. جواب مکمل کر لیجئے گا, حفیظ الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئین اسپیسیفکلی بتاتا ہے کہ کون سی ٹیریٹریز کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں پاکستان, تو اس کو امینڈ کر کے اس کے اندر گلگت بلتستان ایڈ کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ کے سیٹس کا معاملہ ہے کہ ان کی کیا سیٹ ایلوکیشن ہوگی, وہ آرٹیکلز امینڈ کر کے نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس بڑھانی پڑیں گی, GB کا کوٹا دینا پڑے گا, پروونشل اسمبلی کی سیٹس ڈکلیئر کرنی پڑیں گی جیسے باقی صوبوں کی ڈکلیئرڈ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سینٹ میں اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. ٹوٹل اتنی ترامیم ریکوائرڈ. اچھا حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک اور بات بھی چل رہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسکلوڈنگ PTI یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے الیکشنز کے اوپر کچھ ہمارے تحفظات ہیں. کیا تحفظات ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کیا الیکشن مشینری میں کوئی خرابی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں حبیب صاحب پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ گلگت بلتستان پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس ہے. آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کی جا رہی ہے, اچھا باقی آرٹیکلز میں ہو رہی ہے. ٹھیک. اور اس میں اس کے علاوہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, یہ تو پری پول ریگنگ کے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں گلگت بلتستان میں. ثبوت دے دیتا ہوں. اچھا گلگت بلتستان کی منتخب گورنمنٹ کو 3 مہینے پہلے انہوں نے سیز کر دیا. ٹھیک ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ان کا اپوائنٹی ہے, 3 مہینے پہلے آج سے کسی گورنمنٹ کو سیز نہیں کیا جاتا, ہمیں سیز کیا گیا. ریکارڈ پہ دستاویز ہے, نو ڈیولپمنٹ, آن گوئنگ ڈیولپمنٹ پہ بھی پابندی, نیو اسکیم پہ بھی پابندی, تمام پابندیاں لگا دی گئی ہم پہ. اچھا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ڈیو ٹائم تھا الیکشن کا 18 اگست, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے الیکشن GB میں. 18 اگست تک سے ہماری گورنمنٹ 24 جون کو ختم ہو گئی. اس سے پہلے ان کو ووٹر لسٹیں بنانی چاہیے تھی اور تمام جو ہے وہ چیزیں اپڈیٹ کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی, جان بوجھ کے میں لفظ یوز کر رہا ہوں.
اور چونکہ یہ الیکشن جو ہے 24 جون کو ٹرم ختم ہو رہی تھی، سب کو پتا تھا یہ کوئی فلڈ کی طرح اچانک نہیں آیا تھا. اب انہوں نے کرنا یہ تھا کہ ووٹر لسٹیں وغیرہ نہیں بنائی، 18 اگست کے شیڈول دے دیا. جب شیڈول قریب آ گیا کاغذات نامزدگی کا تو انہوں نے جو ہے وہ الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. کورونا کی وجہ سے ملتوی کر کے نہیں جی، یہ ریکارڈ پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. ہم نے پوچھا کورونا کی وجہ سے، انہوں نے کہا جی تیاری نہیں ہے. کورونا تو ہم نے قابو کیا تھا، اب ان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ 18 اگست کو الیکشن پاسپورٹ غیر معینہ مدت کے لیے کر کے غیر یقینی صورتحال پیدا کی، کر کے پی ایم ایل این کو توڑنے کے پیچھے لگ گئے. ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پچھلے الیکشن میں ریکارڈ ہے، آپ ابھی نکال لیں کہ پوری اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 1 سیٹ اور 2 سیٹوں پہ وہ نمبر 2 تھے، باقی حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اس دفعہ ان کو 23 حلقوں میں کینڈیڈیٹ چاہیے، جس میں سے ابھی تک 5 ہمارے امیدوار جو ہے، ہمارے جو وزراء جو ہے وہ جس طریقے سے بھی لے جاتے ہیں وہ لے گئے ہیں. اور اس وقت تو اسلام آباد میں ایک جمعہ بازار لگا کے وہ بیٹھے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ دیکھیں یہاں کی نگران سیٹ اپ ہے. نگران سیٹ اپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپوزیشن لیڈر، چیف منسٹر اور وزیر امور کشمیر نے مل کے لگانا تھا. ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، مرضی کا انہوں نے چیف منسٹر لگا دیا. اس کے بعد اس کی کابینہ جو بننی تھی وہ اس چیف منسٹر نے لگانی تھی. یہ گنڈپور اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے 14 وزیر لگا دیے گئے. یہ تو پری پول ریگنگ کا سب سے بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. سر ایک آپ نے بات کی الیکٹورل لسٹ کی، جو کہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ الیکٹورل لسٹ اگر پراپرلی نہ بنے یا اگر غیر معیاری طور پہ بنے اور الیکشن کے دن پتہ چلے کہ کافی سارے لوگوں کا ووٹ نہیں ہے تو یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو آپ انٹرم گورنمنٹ والی بات کریں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے گا. آپ کے خیال میں یہ انٹرم گورنمنٹ پری پول ریگنگ کی طرف کیسے جا رہی ہے؟ دیکھیں انٹرم گورنمنٹ میں انہوں نے جو 14 وزیر لیے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، اسلام آباد میں انٹروڈیوس کیے گئے ان کے کہ آپ نے نون لیگ کے بندے توڑنے ہیں یا ہمیں ووٹ توڑ کے لانا ہے. یہ پری پول ریگنگ ہے. اور یہ جو لسٹیں ہیں دیکھیں آج بھی انہوں نے شیڈول دیا ہے 15 نومبر کا، جہاں پہ برف باری ہوتی ہے آدھے سے زیادہ علاقوں میں، اور اس وقت ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا اور اس وقت بڑی مومنٹم نہیں ہوگی. اب کورونا 36% جہاں انفیکشن ریٹ ہو چکا ہے، جی بی میں جب ہم نے چھوڑا تھا تو 2% تھا. اب پرابلم یہ ہے ایک طرف کورونا ہے، دوسری طرف سردی ہے، اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوگا. اور انہوں نے جو پری پول ریگنگ کی ہے قبل اس وقت انتظام کیا ہے اور وہ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا حافظ صاحب، یہ آپ کے وزیر اعلیٰ بھی کیا اس میں انوالو ہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں تو میرا نہیں خیال ہے ایسی بات. دیکھیں نگران وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، نہ وزراء کے پاس کوئی اختیار ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں قلم دی گئی ہے، سیاہی نہیں دی گئی ہے، وہ سیدھی بات کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے نا جی، وہ کیئر ٹیکر، ان کے پاس پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ پروسیس کے تھرو بھی وہ نہیں آیا ہے اور وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف. تیسری بات حبیب صاحب میں بڑی اہم آپ سے گزارش کروں گا، ہمیں 3 مہینے انہوں نے پہلے سیز کیا. ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، یہاں الیکشن کمیشن نہیں ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر سنگل ہینڈڈ ہوتا ہے، یہاں کمیشن نہیں ہے. جی اور ہم نے ان کو درخواست دیا، آپ نے ہمیں 3 مہینے پہلے پی ایم ایل این کو صوبائی گورنمنٹ کو آپ نے سیز کر دیا ہے. آپ مہربانی کریں وفاقی حکومت کو بھی پابند کریں، وہ یہاں الیکشن لڑنے آ رہی ہے. وزارت امور کشمیر کو پابند کریں کہ یہاں کوئی نیا اعلان، نئی چیز، کوئی چیز نہیں ہوگی. ابھی تک انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. پرسوں انہوں نے اپنے جو الیکٹیبل تھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اٹارنی جنرل لگا دیا گلگت بلتستان کا، پرسوں شیڈول کے بعد. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ سر یہ بھی بتائیے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ بھی بتائیے کہ کیا اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے عدالت کا رخ بھی کیا گیا ہے یا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ عدالتوں کی طرف بھی ہم درخواستیں لے کے گئے ہیں. دیکھیں نا، اب چیف کورٹ کے برابر ہمارا جو ہائی کورٹ کے برابر یہ چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے. اور عدالتوں میں بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں پہ عدالتیں جو ہے وہ وفاقی حکومت کی لگائی ہوئی. کوئی جج جو ہے یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اس موجودہ حکومت کے ہیں تو ہمیں خیر میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، ہم نے ابھی تک وہاں رجوع نہیں کیا. لیکن یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ میں اپنی طرف سے افسانے نہیں کر رہا. ابھی سنا 5 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے کوئی اعلان کریں گے. دیکھیں نا 5 کو اب شیڈول دینے کے بعد بھی اگر پرائم منسٹر آ کے یہاں کرے گا تو میری خدا را گزارش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے.
गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन खित्ता मुस्लिम लीग नून ने बना दिया है, पूरा तरक्की यहाँ हो रही है, इसको खुदा ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। शेख रशीद जैसे बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो तलाल चौधरी पर तशद्दुद का जो मामला है उस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला है, इस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई इस पर बात करेंगे। पुलिस और मुस्लिम लीग नून दोनों ने ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। पुलिस जब तलाल चौधरी का बयान लेने के लिए लाहौर के अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह खातून MNA के घर पहुंची तो मालूम हुआ कि वो तो इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों का बयान हर सूरत लिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आपने ये वाज़ेह नहीं किया कि जब अस्पताल में पुलिस पहुंची और उन्हें बताया गया कि डिस्चार्ज कर दिया गया है तो पुलिस ने कहा कि कोई डिस्चार्ज की रसीदें होंगी, तो रसीदें कोई नहीं थी उनके वो फिर अस्पताल और पुलिस का मामला। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि इस मामले की सारी हम छानबीन करेंगे और जैसा कि फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं अब ये घर का मामला नहीं रहा। देखिए बात तो ये है, उसकी वजह अभी सब असल कहानी क्या है? देखिए उसकी वजह, देखिए असल कहानी में अब छोड़ें, असल कहानी को फैक्ट्स पे छोड़ दें जिन्होंने तयन करना है इसका। मुस्लिम लीग नून वाले कर लेंगे या फिर पुलिस खुद कर लेगी, और हुकूमत भी माशाल्लाह इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रही है और जिस शद्दोमत से दिलचस्पी ले रही है उससे लग रहा है कि जैसे पंजाब में दीगर सारे मामला तो खत्म हो गए। हालांकि अगर सोचा जाए फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल साहब, हालांकि सोचा जाए तो तंजीम साजी कौन सा जुर्म है, और तंजीम साजी 2 बजे हो, 3 बजे हो, 12 बजे हो तो इसमें भी कोई जुर्म नहीं है। क्यों वकील साहब, कोई जुर्म तो नहीं है। तो बात यह है कि इसमें असल मामला यह है कि एक तशद्दुद का, अब तशद्दुद का मामला है और वो भी एक ऐसी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है कि हमारी जो पुलिस है वो जो आमतौर पर हरकत में नहीं आती, पुलिस बहुत मुतहर्रिक है और जो जारिब और मजरूब हैं दोनों गायब हैं। यानी जो मजरूब है वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये मेरी बाजू नहीं टूटी थी, बस आप यूं समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, और जिन्होंने तोड़ी है वो भी कह रहे हैं कि समझ लीजिए जी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो जिसके बारे में पर्दादारी हो रही है। दूसरा इसमें एक अहम मौजू, एक अहम चीज यह है, देखिए कि ये 2 आम लोगों के बारे में बात नहीं है, ये एक साबिक वजीर साहब हैं और एक मौजूदा MNA साहिबा हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें रहेगा और इन दोनों की आगे आने वाली सियासत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। अगर जो कुछ इस वक्त ट्विटर पे या जो कुछ जिस अंदाज से सोशल मीडिया पे बात हो रही है, जिस दबे दबे अल्फाज में और हंसते मुस्कुराते आप भी बात सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो वो सारा मामला इनकी आगे सियासी मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज होगा। बिल्कुल, लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि इसी मौके पर PMLN के लिए भी ज़रूरी है कि अगर कहीं कोई गलती है तो इसी वक्त इन दोनों से जान छुड़ा ली जाए, और अगर कोई गलती नहीं है तो कम से कम सच जो है अवाम के सामने लाया जाए। अब जो रजब बलोच साहब मरहूम थे वो इतने PMLN के पक्के कारकुन थे कि उनका कैंसर था, उन्हें आखिरी स्टेज पे था और वो वोट कास्ट करने के लिए आए थे। जो तलाल चौधरी हैं, तलाल चौधरी की PMLN के लिए कुर्बानियां इतनी हैं कि वो खुद नाअहल हुए अपनी जमात के सियासी बयानी को टो करते हुए। तो लिहाजा दोनों बड़े अहम लोग हैं। बिल्कुल। तो इसमें इन दोनों की अहमियत, और इसलिए ये वाकया भी अहम हो गया। अब इसमें फैक्ट्स तो बहरहाल इस्टेब्लिश करना होंगे, और मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत हो, फयाजुल हसन चौहान हो, वफाकी हुकूमत और शहबाज गिल हो, ये अब इस मामले को छोड़ेंगे। इसमें जो कमजोरी वारिद हुई है इन दोनों से या दो मुमकिना तौर पे, उसका कुछ ना कुछ तो अब अंजाम होगा। सही। फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि किसी की जान और माल का मामला हो तो फिर वो घर का मामला नहीं रहता। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी कहती हैं कुड़ी साड़ी मुंडा साड़ा दोनों हमारी जमात के। ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाइटर मोड पे बात करने के बाद मैं थोड़ी सी सीरियस बात भी करना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि आप और मैं और हबीब साहब और सोशल मीडिया और इस तरह के लोग इसके ऊपर 2 जुमले कर सकते हैं, 2 बातें कर सकते हैं, कोई हंसी मजाक हल्का फुल्का कर सकते हैं, दबे अल्फाज में हबीब साहब से हम पूछ सकते हैं कि हबीब साहब अंदर की कहानी क्या है। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं और पुलिस के लिए पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बड़े मसाइल हैं, हमारी रियासत के बड़े मसाइल हैं। ये मसला
اتنا بڑا نہیں ہے کہ یا اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کے اوپر پوری حکومت، پنجاب حکومت کی مشینری جو ہے اور ان کے سپوکس پرسن جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوں. میرا مشورہ ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کو، میرا مشورہ ہے حکومت پنجاب کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، پولیس کو، کہ وہ عابد ابھی تک پکڑا نہیں گیا. آپ جتنی ایفرٹ اس کے اوپر پریس کانفرنسز کرنے پہ لگا رہے ہیں، جتنی ایفرٹ آپ اس کی تفتیش کرنے پہ لگا رہے ہیں، وہ روز پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز آ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے وہ انریزالوڈ کیسز پڑے ہوئے ہیں. پچھلے کتنے عرصہ ہو گئے، میرے خیال 16 دن ہو گئے ہیں. عابد جو ہے وہ کبھی ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، کبھی 10 فٹ کے فاصلے سے، کبھی 10 فٹ کے فاصلے سے، کبھی 5 فٹ کے فاصلے سے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب اور ہماری پروونشل حکومت، ہمارے سی سی پی او صاحب، ہمارے آئی جی صاحب، ہماری پولیس جو ہے وہ عوام کے مسائل سالو کرنے کی کوشش کرے. یہ مزے لینے کی کوشش نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ کیا مسہپ ہوا ہے. ہاں آپ، میں، حبیب صاحب، سوشل میڈیا، نون کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، ادھر ادھر ہم ان کے ساتھ چھوٹی موٹی چپکلش کرتے رہیں گے اور ہنسی مذاق بھی کرتے رہیں گے. اور جو بھی فیصلہ آباد کے اندر ایک اے ایس آئی آئی او آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو اس کا کام کرنے دیں. اس کے اوپر حکومت کو فعال ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر اتنی ہی انرجی ہے حکومت کے پاس کہ وہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ پھرتی دکھانا چاہتی ہے تو مہربانی کر کے عابد کو پکڑ لینا. مہربانی کر کے وہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں ان کے لوگوں کو پکڑ لیں. مہربانی کر کے یہ انشور کریں کہ جن چیزوں کے اوپر آپ کے سیکیورٹی کے پہلے لیپسز ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. یہ طلال چودھری کے پیچھے اگر پوری حکومت کی لا انفورسمنٹ اور پولیس ایجنسیز پڑ جائیں گی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ فیصل آباد میں دیگر چیزوں پہ جو ویسے ریگولر کرائم ہو رہا ہے، جہاں پہ اور مختارہ مائی کے جو کیسز جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں اور طلال چودھری صاحب کی ایک سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، ایک کرائم کمٹ ہوا ہے، ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، لیکن اسی طرح ہونی چاہیے انویسٹیگیشن جیسے کسی کرائم کی ہوتی ہے. پوری حکومت کا فوکس اس کے اوپر اور اس کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ریاست کے بڑے سیریس مسائل ہیں، مہربانی کر کے ان پہ فوکس کریں. اچھا، ویسے میری رائے کہ سیاسی رنگ دے رہی ہے دیکھیے، سیاسی رنگ اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سیاستدان اور پاکستان میں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو سیاسی رنگ تو دیا جائے گا. اور سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سمندر ہے جہاں آپ کو ایک خراش آ جائے تو پھر شارکس آپ کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ سمپل سی بات ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک خراش لگی ہے اور پی ایم ایل این کے بھی ایک ایسے بڑے رہنما کو خراش لگی ہے جو بہرحال ان کی صفحے اول میں نہیں تو صفحے دوم کا حصہ ضرور ہے. تو لہٰذا یہاں پر پی ایم ایل این کو ایک ڈیفنس لے رہی ہے پی ایم ایل این، اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو چھوڑے گی اس سیاسی واقعے کو تو یہ بے وقوفی کرے گی. کیونکہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے جیسا اب اس کو بعض لوگ، میں اگرچہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ریحام خان یا عائشہ گل علیہ کے الزامات پر کبھی بھی عمران خان کی جواب طلبی کرنا پسند کرتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھانا بھی پسند کرتے ہیں. یہ واقعہ اس طرح کا نہیں ہے، اس سے پیرل ڈرا نہیں ہو سکتا. لیکن عظمہ بخاری تو کہتی ہیں کہ نون بھی کبھی بھولی نہیں یہاں پہ واقعہ نہیں، یہ وہ واقعات نہیں ہے. یہاں پہ جو واقعہ ہے اس کی شکل کچھ اور ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ دو ٹیلی فون گئے ہیں. جی 15 پہ کالز ہوئی ہیں نا، یہ مسئلہ پولیس کو بیچ میں بلایا گیا ہے. جی اور پولیس کو بلا کے اس کو انوالو کیا گیا ہے اور پھر خود ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں. کسی نے اپنے مظلوم ہونے کی ہے اور اس میں کچھ دعوے بھی کیے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے گیا تھا، میں اس مقصد کے لیے گیا تھا، اور وہ دعوے بدل بھی رہے ہیں. اور وہ دعوے بدلتے یا نہیں بدلتے، اہم بات یہ ہے کہ جب آپ سرکار کو اس طرح کے معاملے میں انوالو کر لیتے ہیں تو یہ بات طلال چودھری صاحب کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی، یہ بات عائشہ صاحبہ کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی. ہم کوئی اسپرشن کاسٹ نہیں کر رہا حبیب صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی ان کی اپنی ہے. اب جب ہو گیا ہے تو اب فیس دا میوزک. میں حبیب صاحب گزارش کروں، سوری دیکھیں کی بات مکمل ہو جائے گی تو پھر بریک کے جانے بات حبیب صاحب کی درست ہے کہ اس میں ریاست کو انوالو کیا گیا ہے. ریاست 15 پہ پولیس کو کال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ریاستی مشینری انوالوڈ ہے. لیکن میری پھر بھی استدعا ہے، گزارش ہے، ہمیں تقریباً سب کو آدھی سی بات سے سمجھ آ گئی ہے کہ ایفیکٹولی بات کیا ہو رہی ہے. اور اب یہ بھی بات سمجھ آ گئی وہ ہے یا نہیں، چلیں تقریباً جو بیسٹ کیس سیناریو ہے وہ بھی پتا ہے کہ واقعی تنظیم سازی کے لیے طلال چودھری صاحب گئے ہوں. بیسٹ کیس سیناریو بھی ایفیکٹولی اسی، اب کیا اس میں بات کریں. 15 پہ روز پاکستان میں کالز جاتی ہیں،
موٹر وے انسیڈنٹ والی خاتون نے بھی 15 پہ کال کی تھی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری دفعہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے پہلے فیصل آباد میں کسی نے 15 پہ کال کی ہو, اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا ہو, اور چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہا ہو. میری گزارش یہ ہے کہ غریب آدمی کے ساتھ اس پروونس کے اندر پہلے ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے, سارے پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر آپ اللہ دیتا کی 15 کی کال کی پریس کانفرنس آپ چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے نہیں کر رہے, اور اللہ دیتا کہ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے بھائی اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کی دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اگر آپ وہ پریس کانفرنسز وزیر اعلیٰ کے دفتر سے نہیں کر رہے تو مہربانی کر کے اس کے اوپر اس طرح کی بھرتی نہ دکھائیں, اصل ایشوز پہ فوکس کریں. بہرحال بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سعودی عرب میں جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کے اقامے کی مدت ختم ہو رہی ہے, لازمی انہیں پہنچنا ہے, لیکن ٹکٹس کا حصول ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 30 ستمبر کو سعودی عرب جانے والے 13,000 پاکستانیوں کے اقامے کی مدت ختم ہو رہی ہے, اور اگر یہ لوگ بر وقت سعودی عرب نہ پہنچ سکے تو ان کے ملازمتیں ختم ہو جائیں گی. مسافر جو ہیں پی آئی اے کے دفاتر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں. سعودی عرب نے 21 پروازوں کی اجازت دی ہے, جس میں سے صرف 7 پروازیں شیڈیول ہیں. اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اول تو آپ کو ٹکٹ ملتی نہیں ہے, اگر آپ کو ٹکٹ مل بھی جائے تو وہ ٹکٹ جو کہ 84,000 کی ہے, پی آئی اے خود کہہ رہی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, 1,20,000 کی آپ کو ملے گی, اور اگر آپ بدقسمتی سے کسی ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ گئے تو یہی ٹکٹ 1,60,000 کی ہو جائے گی. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, 21 پروازوں کی اجازت, 7 پروازیں شیڈیول, پی آئی اے اپنی منمانی کر رہا ہے اور مسافر خوار ہو رہے ہیں. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ اس میں نہ صرف پی آئی اے اپنی منمانی کر رہا ہے, بلکہ پی آئی اے کی شاید لمیٹیشنز بھی اتنی ہی ہیں کہ پی آئی اے کے پاس جس انداز سے ہماری پی آئی اے چلتی ہے, یہ 7 پروازیں بھی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے چلی جائیں, اور لوگ جو ان میں ہیں وہ تو پہنچے وہاں پہ, اور اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ آگے بھی معاملہ چلنے کی امید ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ سفارتکاری بھی کرنی تھی, کہ ہمیں سعودی عرب سے بات کرنا تھی کہ جو 13,000 لوگ ہیں آپ نے اس کو ذرا پھیلا دیں, یعنی ان کو 30 ستمبر تک کی رعایت جو ہے وہ 30 اکتوبر تک کرتے ہیں. اگر آپ اس مدت کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے پاکستانی اپنے روزگار کی جگہ پر پہنچ جائیں گے. اب میری معلومات یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے بات کیا, حالانکہ سعودی عرب سے بات کرنے کے لیے ہمارا جو وزیر متعلقہ, جن کا جو انچارج ہیں, یہ زلفی بخاری صاحب وزیر تو نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ نہایت ناموزوں شخص ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے میں شاہ محمود قریشی بھی اسی صف میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو سعودی عرب سے بات نہیں کر سکتے. اب یہ ان کے لیے تو شاید یہ معاملہ بڑا چھوٹا سا ہے, زلفی بخاری کے لیے کیا معاملہ, ملک 2 پاسپورٹ جیب میں ہے, جب دل کرے گا چلا جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے زندگی میں عرس ماشاءاللہ ان کا اور زراعت سے پیسے بنائے ہیں, تو ان کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اب یہ تو اس آدمی کا مسئلہ ہے جو میرے آپ کی طرح محنت کر کے روٹی کماتا ہے, اور جس نے وہاں پر جانا ہے, دن رات ایک کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے روزی بھیجنی ہے. اب ان کا معاملہ جو ہے وہ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے اٹھانا ہے, تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے مطلب کچھ قدم بڑھائیں, یہ ان کے ہاتھ نہ چھوڑیں. اگر آپ نے شاہ محمود قریشی اور زلفی بخاری کے ہاتھ چھوڑا تو یقینی طور پہ معاملہ خراب ہوگا. کچھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کریں. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا نا کہ حکومت کو بہتر سفارتکاری اس میں کرنی چاہیے. دوسرا معاملہ ٹکٹیں مہنگی کرنے کا, 84,000 کی ٹکٹ 1,20,000 اور ایجنٹ کے تھرو 1,60,000 میں پہنچ رہی ہے. دیکھیے, اس پہ تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں تھوڑی سی مزید کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پی آئی اے جس طرح دیگر انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ ہر سیٹ پہ پیسنجر نہیں بٹھائیں گے اور آپ آلٹرنیٹ سیٹ پہ بٹھائیں گے کرونا ایس او پیز کے تحت, جو کہ بائی دا وے ہماری ڈومیسٹک فلائٹس میں ایس او پیز نہیں ہے, انٹرنیشنل فلائٹس میں, لیکن اس کے لیے ایس او پیز ختم کر دی ہیں ان فلائٹس میں جو سعودی عرب جا رہی ہیں. میں گزارش کروں جی, اگر تو اس فلائٹ کے اگر تو ان ایس او پیز کے مطابق پیسنجرز بھیجے جا رہے ہیں تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن فلائٹس کے اوپر پرائس زیادہ چارج کرنے کی بنتی ہے کہ جہاں پہ 3 بندوں نے بیٹھنا تھا, اگر وہاں پہ 2 بندے بیٹھ رہے ہیں تو ان دونوں سے قیمت جو ہے وہ زیادہ حاصل کی جائے. یہ صرف پی آئی اے نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کی تمام ایئر لائنس جو انٹرنیشنل فلائی کر رہی ہیں وہ جہاں پہ بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ فلائی کر رہی ہیں تو وہاں پہ ان کی پر ٹکٹ کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. اس وجہ سے اگر یہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور پرائس بڑھائی گئی ہے
تو ہمارے جو کہ بائی دا وے بہت زیادہ پرابیبل ہے کہ ہمارے معاملات انفارچونیٹلی اسی طرح چلتے ہیں، تو وہ وزیر ایویشن اور پی آئی اے کی مینجمنٹ جنہوں نے پہلے پی آئی اے کے پائلٹس کا بھٹا بٹھایا تھا، اگر وہ مہربانی کر کے تھوڑی سی انٹرفیرنس کر کے کوئی ایک کام ٹھیک کر دیں تو بڑی خوشی ہوگی. آپ نے خدا نخواستہ غلام سرور خان اور پی اے سے امید تو نہیں ساتھ ہی لگائی؟ پروگرام سے امید میں اجازت نے کوئی دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.